کو اس کے علاوہ چند دوست اور بھی وہ کریں گے. ایک دفعہ پھر ہم کنڈیم کرتے ہیں ٹوٹلی اس سارے اس کو جتنا 9 مئی کو ہوا ہے. اور پاک فوج زندہ باد. میں جی جیسے ابھی آپ لوگوں نے سنا ہے، ہم لوگ سب جو ہے نا سینیٹرز، ہم لوگ اس 9 مئی کے واقعوں کو کنڈیم کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اس لیے بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ آج تک ہم لوگوں نے کبھی اپنی پارٹی میں سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی قسم کی وائلنس کریں گے. سو جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا. اور میں ان عام آرمی آفیسرز اور ان شہداء کی فیملیز کے ساتھ ان کا دکھ، ان کا غم، ان کا غصہ اس لیے شاید باقیوں سے زیادہ محسوس بھی کر سکوں کیونکہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ ایک آرمی گھرانے سے ہے. میرے والد صاحب پی ایم اے میں، ملٹری کالج جیلم میں، برن ہال میں وہاں پہ پڑھاتے بھی رہے ہیں، ان کے پرنسپل بھی رہے ہیں، اور پرابلی آج 2-3-4 کور کمانڈر ایسے بھی ہوں گے جو شاید ان کے شاگرد بھی ہوں گے. پچھلے کوئی 2-3 چیف آف آرمی سٹاف بھی ایسے تھے جو ان کے شاگرد تھے، تو ان سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے. اس کے علاوہ میری فیملی میں ایئر وائس چیف بھی رہ چکے ہیں. میرا 1 سالہ وہ شہید بھی ہو چکا ہے، تو مجھے پتہ ہے، فرسٹ ہینڈ مجھے اندازہ ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور جو لوگ اس میں سے گزرے ہیں، جو انہیں کیا ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو پی ڈی ایم، جو پاکستان ڈسٹرکٹیو موومنٹ والے جو لوگ ہیں، وہ جس طریقے بہت محبت ہوتی ان کو ان شہیدوں سے، بہت ان کے لیے ان کے دل دکھتے، تو کبھی میمو گیٹ کا سکینڈل نہ ہوتا، کبھی ڈان لیکس نہ ہوتے، ہم کبھی جے یو آئی کے لیڈرشپ سے کور کمانڈر کے گھر کے محاصرے کی بات نہ سنتے، ہم کبھی آرمی کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات نہ سنتے. ہم لوگوں نے ان لوگوں کے سارے ممبران کو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر آرمی کے بارے میں جو باتیں کرتے دیکھی ہیں، ہم کبھی نہ سنتے. تو وہ جو کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ ان کی ایک قسم کی منافقت ہے. وہ صرف ہمارے خلاف ایک وہ کر رہے ہیں، اور ان دی اینڈ آف دا ڈے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایز اے پاکستانی ہم کسی قسم کی بھی انسٹالیشن، چاہے وہ پرائیویٹ ہو، چاہے آپ میں سے کسی کا گھر ہو، کسی قسم کا کوئی بھی، اگر آپ کے گھر کے 4 دیواری بھی گرا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ہم ہر چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. اور اس قسم کی چیزوں کو پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک بہت اچھی سمت چلے گا، اور آپ اور ہم سب مل کے اس کی ایک اچھی بنیاد رکھتے ہوئے چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایک اچھا ٹائم ضرور آئے گا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سینیٹر سیمی یزدی 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کرتی ہوں. جیسے کہ جناح ہاؤس کو جلایا گیا، پھر ہم نے دیکھا پشاور میں ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی، اور اس سے شہیدوں کے جو تنصیبات ہیں ان کو جلایا گیا. تو یہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم کوئی کبھی یہ دیکھیں بھی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ یہ ہوا ہے. میں اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا خود تعلق ایک آرمی بیک گراؤنڈ سے ہے. میرے والد دوسرے جنگ عظیم میں برما کے محاذ پہ لڑے. 65 کی لڑائی میں میرے لوگ شہید ہوئے. وہاں پہ بریگیڈیئر حسن رشید شامی اس میں شامل ہیں، ان کو ہلال جرت ملا. پھر سیف اللہ لودھی شہید ہوئے، ان کو ستارہ جرت ملا. پھر 71 کی وار میں ظفر اکبر شہید ہوئے، جو کہ جنرل اکبر کے بیٹے تھے. اور پھر جنرل اختر شہید ہوئے. یہ سب ہمارے شہداء ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غازی بھی بن کے واپس آئے. مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ان کا جو لہو ہے، ہم اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. ہم یہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی اس طرح سے اٹیک کرے ان کی انسٹالیشنز پہ.
मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं ये आज डिमांड कर रही हूँ कि इसकी तफ्तीश की जाए और इसको कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के रूल में रहते हुए इसको जो लोग इस पे वाक़े में इन्वॉल्व हैं उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। वो लोग, वो शोहदा जो हमारी सरहदों के मुहाफिज हैं, जिन्होंने अपना आज कुर्बान किया हमारे कल के लिए, ये कैसे हो सकता है कि हम उसकी कंडेम ना करें? हम अपने शोहदा के साथ खड़े हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और हम ये बावर कराना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर हमारी फ़ौज इस तरह से सरहदों की मुहाफ़िज़ ना हो, सरहदों की हिफाजत ना करे, तो हम आज यहाँ इस खुली फ़िज़ा में ना सांस ले रहे होते। हमारी फ़ौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सेनेटर फलकनाज चित्राली। सबसे पहले 9 मई को जो वाक़या पेश आया है मैं उसको शदीद में मज़म्मत करती हूँ। मैं आपको ये बताती चलूँ, 9 मई का जो वाक़या है, 9 मई का जो तारीख़ है, वो मेरे ज़िंदगी का भी सबसे मनहूस दिन है, क्योंकि उस दिन मेरे वालिद साहब मुझसे जुदा हुए थे। मैंने उसको कैलेंडर से ही 9 मई को मैंने निकाल चुकी थी। जब ये वाक़या पेश आया तो सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई है। मैं अपने पार्टी की तरफ से और अपने सेनेटर्स जो यहाँ पर हैं उनकी तरफ से जितने भी मज़म्मत करूँ कम है, क्योंकि 9 मई को पाकिस्तान के जो यादगार, जो शुहदा के यादगार को या जो वो जो उसका अमलाक को जो नुकसान पहुँचाए हैं उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। आपको मैं ये भी बताती चलूँ जी, मेरा ताल्लुक़ भी एक फ़ौजी घराने से है। मेरा भाई सियाचिन के महाज से लेकर थर के सहरा तक पाक फ़ौज में सरअंजाम देते रहे हैं और अभी भी वो हाजिर सर्विस है। इसके अलावा जी मेरा सगा भतीजा जी दहशतगर्दी के दौर में वज़ीरिस्तान में 21 साल का भतीजा लड़ते हुए शहीद हुए हैं। सबसे ज़्यादा शहीदों की कुर्बानी मेरे ख़ानदान ने दी है जी। मैं इंतहाई मुज़ामत करती हूँ। और जहाँ तक हम जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जी, 27 साल से हम लोगों को ये तरबियत दिया गया है कि हम लोग जो है किसी अमलाक को नुकसान न पहुँचाएँ। ये हमारी पार्टी का भी मंशूर है और हम लोगों ने 126 दिन का धरना भी दिया, उसमें भी एक गमला भी नहीं टूटा है। एक बार फिर पाकिस्तान है तो हम है। सबसे पहले पाकिस्तान, इसके बाद पाक फ़ौज। जब ये दोनों है तो हम है, पार्टी बाद में आती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़रका सोहरवर्दी तैमूर है। मैं सेनेटर हूँ इस वक्त, और हम सब इस वक्त सेनेटर्स की हैसियत से आए हैं। मैं बारहा टेलीविज़न पे भी, उसके अलावा भी कह चुकी हूँ कि इसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। जो 9 मई को हुआ, ये पाकिस्तान के दिल के ऊपर एक चीरा है। जिस तरह से कि इमलाक, लोगों की प्राइवेट इमलाक, और जिस तरह फ़ौज की तनसीबात, शोहदा के जो मज़ार और जो बाकी उनकी तनसीबात हैं उनके ऊपर जिस तरह से हमला किया गया, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हम अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, अपनी मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और इसी वजह से हम सेनेट में आए हैं ताकि हम अपने मुल्क का मौक़िफ़ आगे रख सकें। तो हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इसके साथ साथ परसों जो राना सनाउल्लाह साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ख़वातीन के साथ जो तशद्दुद या जो भी कुछ हो रहा है उसकी वो पता चलना चाहिए। मैं इस हवाले से एक पिटीशन भी दायर कर रही हूँ हाई कोर्ट में, और यही कहना था कि हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम डिमांड करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो जिसमें बेगुनाह लोग ना मारे जाएं। वो लोग, क्योंकि सारे वीडियो शवाहिद मौजूद हैं, ऑडियो शवाहिद मौजूद हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और सिविलियन लॉ के अंडर उनकी ट्रायल होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा, आज हमारे जितने भी कोलीग्स हैं, सेनेटर्स हैं, सारे हम आए हैं, और एक ही हमारी मुत्तफ़िक़ा राय और हमारी एक मुत्तफ़िक़ा स्टेटमेंट है। वो ये है कि 9 मई को जो वाक़यात हुए उनके हम शदीद मज़म्मत करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं।
اور ایک محب وطن پاکستانی جو ہوتا ہے وہ اس کی مذمت ہی کرے گا، اور وہ اپنے افواج پاکستان کی، نوجوانوں کی اور آفیسر سب کی سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ ہماری فوج ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں کہ اگر ہمارے ملک کو جو یہ نقصان پہنچا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو بھی لوگ اس میں ہیں، اس میں ملوث ہیں، قانون کے ذریعے ان کو سزا ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے، ہر کسی نے اپنے طریقے سے ادھر بات کی ہے، اور میں نے بھی یہ بات کی، اور جس طرح ساروں نے آج آپ کو یہ کہا ہے کہ دیکھیں صرف ان کے نہیں، پاکستان کے تقریباً ہر فیملی میں، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی یا تو فوج میں ان کے کوئی آفیسرز رہے ہیں، کچھ شہید ہیں۔ میرا بھی اس خاندان سے تعلق ہے جس میں کرنل جواد شہید، میرا چچا زاد بھائی، وہ بھی ہمارے خاندان سے تھے، اور ابھی تک ان کی یاد جو ہے وہ ہمارے دلوں میں تازہ ہے۔ ان کے بچوں کے آنکھوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جواد بھائی یاد آتے ہیں، اور اس طرح ان کے ماں باپ کو ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں، یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی فوج کے ہمارے نوجوان ہیں، آفیسرز ہیں، ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے ایک ساتھ مل کے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس میں کوئی پارٹی بازی یا اس طرح کوئی بات نہیں ہے، ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آگے چلیں گے۔ بڑی مہربانی۔ ذیشان صاحب یہ بتائیے گا جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سینیٹر فدا محمد، جس طرح ابھی ہماری ساری ساتھیوں نے متفقہ طور پر 9 مئی کو بات پہ جو ہے نا بات کی، اور میں بھی اسی پہ بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ 9 مئی کا جو سیاہ دن ہے وہ تاریخ کا ایک بدنما دن ہے، اور اس وقت ملک کے حوالے سے سب سے پہلے یہ ملک ہونا چاہیے۔ اگر خدا کرے یہ ملک ہوگا تو سیاست اور باقی ساری باتیں، روزگار اور میڈیا اور یہ سارے بات کی بات، سب سے پہلے اس ملک کی خیر ہے۔ اور اس ملک کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ ایک ادارہ ہے ہمارے ملک کا، محافظ سرحدوں کا بھی، چاہے جہاں پہ بھی فلڈ ہو تو سب سے پہلے فرنٹ پہ یہی لوگ ہیں، دہشت گردی ہو تو یہی لوگ ہیں، خدا نہ کرے ارتھ کویک ہے، جو بھی مشکل وقت آتا ہے تو سب سے پہلے فرنٹ لائن پہ یہی ایک ادارہ ہے کہ اپنے ملک کے محافظ اور اپنے ملک کے عوام کے محافظ بنتے ہیں۔ تو ہم 9 مئی کو جو ہے نا کنڈم کرتے ہیں، اور اس قسم کی آئندہ بھی ان لوگوں کے ہم جو ہے نا مخالفت کرتے ہیں جو اس قسم کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں، اور یہی ہے کہ آخر میں پاکستان زندہ باد اور پاک آرمی زندہ باد۔ میں اپنی پریس کانفرنس میں پہلے بھی اس چیز کی مذمت کر چکا ہوں، اور ابھی جو سینیٹر فیصل نے ہماری جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے اس کی میں تائید کرتا ہوں، اور ایک دفعہ پھر مذمت کرتا ہوں۔ تھینک شرمندہ ہے اس لیے کہ یہ ہمارا ملک ہے، اور ہمارے شرمندہ ہے اس لیے کہ یہ ہمارا ملک ہے، اور ہماری فوج پاکستان فوج جو ہے تو یہ ہماری فوج ہے، اور ان کی وجہ سے ہم یہاں پہ محفوظ ہیں۔ اسی بیسس پہ جتنا جو کچھ ہوا ہے اس ساری چیز کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور میں ایک چیز بالکل کلیئر کہہ دوں، جتنے بھی میرے ساتھی کھڑے ہیں یہ سارے اس چیز کے گواہ ہیں، اور یہ بھی سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاک فوج سے ہیں اور پاک فوج ہم سے ہے۔ تو آپ کو اس کے علاوہ چند دوست اور بھی وہ کریں گے۔ ایک دفعہ پھر ہم کنڈیم کرتے ہیں ٹوٹلی اس سارے اس کو، جتنا 9 مئی کو ہوا ہے، اور پاک فوج زندہ باد۔ میں جی